الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ میزبانی و مہمانی کے حقوق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معزز مہمان آتے تو آپ خود بنفس نفیس ان کی خاطر داری فرماتے۔ مدارج النبوہ۔ ہمارے مشائخ جو اتباع سنت میں ضرب المثل ہیں، ان کے یہاں بھی یہی چیز دیکھنے ملی کہ بڑے مہمان، معزز مہمان آئے تو خود شیخ ان کی بنفس نفیس خاطرداری فرماتے ہیں، ان کے اعزاز میں، ان کے اکرام میں کوئی کسر نہیں رکھتے ہیں۔ جب آپ مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے تو بار بار فرماتے اور کھائیے اور کھائیے۔ جب مہمان خوب آسودہ ہو جاتا اور انکار کرتا تب آپ اصرار سے باز آتے۔ ترمذی زاد المعاد۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کو اصرار کر کے کھلانا جبکہ اس کے لیے کوئی مانع موجود نہ ہو، یہ اتباع سنت ہے۔ اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، بھئی دسترخوان پر رکھ دیا، کھائیں گے اب، یہ نہیں۔ آپ علیہ السلام کہ اور لیجئے اور کھائیے اور کھائیے، اس طرح۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا اور ان دونوں کانوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے رہے تھے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے ہمسایہ کی عزت و اکرام کرنا چاہیے۔ یہ پڑوسیوں کا اکرام، پڑوسیوں کی عزت، پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچانا، پڑوسیوں کو ہماری طرف سے پرامن ہونا، یہ سب علامات ایمان اور کمال ایمان کی نشانیاں ہیں۔ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پڑوسیوں کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید کی کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی وارث نہ بنا دیا جائے۔ اور جو اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور اس کا جائزہ دے، یعنی حق ادا کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جائزہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن رات اس کی خدمت کرنا۔ ایسے مہمانداری 3 دن رات کی ہے، اس پر مزید جو ہو وہ مہمان کے لیے صدقہ ہے۔
اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ منہ سے اچھی بات ہی نکالے ورنہ چپ رہے۔ بخاری و مسلم الادب المفرد۔ آج ہماری زبان سے اچھی بات کتنی نکلتی ہے، بری بات کتنی نکلتی ہے، اور ہم کتنا خاموش رہتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ خود کہنے والا بھی محتاج ہے۔ ہم دن میں ہماری صبح سے لے کر رات کو سونے تک ہماری زبان سے نکلی ہوئی باتوں اور کلمات کا جائزہ لینا چاہیے۔ رات کو تھوڑا مراقبہ ہو، سوچے کہ کتنی اچھی بات کہی، کتنی بری بات کہی، اور کتنے مواقع میں خاموش رہا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے، وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے، آسان فرمائے، مدد فرمائے، اور زبان کا استعمال خیر ہی خیر پر مشتمل ہو اور منحصر ہو۔ اللہ اپنے فضل سے اس کا فیصلہ فرمائے۔ اور مہمان کے لیے یہ حلال یعنی درست نہیں کہ وہ کسی کے یہاں اتنا ٹھہرے کہ میزبان کو تنگ دل کر دے۔ بخاری الادب المفرد۔ میزبان تنگ دل ہو جائے تو پھر مہمان کو وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ہاں، اگر میزبان مہمان کے رہنے سے خوش ہے تو فلا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے مہمان کا استقبال دروازے سے باہر نکل کر کرے اور رخصت کے وقت گھر کے دروازے تک پہنچائے۔ ابن ماجہ، بیہقی، مشکات، بخاری۔ جیسا جیسا مہمان ویسا رخصتی کے وقت اس کا ساتھ دور تک دینا۔ کوئی معزز مہمان ہے اس کو اسٹیشن تک پہنچائے، کوئی اور کم اعزاز والا ہے اس کو محلے تک پہنچائے، گھر کے دروازے تک پہنچائے، گھر سے باہر نکل کر کے رخصت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی یہی تھا، اور مشائخ کے یہاں بھی یہی اسوہ زندگیوں میں رہا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دسترخوان بچھایا جائے تو اس پر سے کوئی شخص نہ اٹھے یہاں تک کہ دسترخوان اٹھا لیا جائے۔ دسترخوان پہلے اٹھے پھر خود اٹھے، یہ کھانے کی عظمت کا تقاضا ہے اور گویا ایک طرح کا کھانے کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اپنا ہاتھ نہ اٹھائے اگرچہ وہ سیر ہو چکا ہو، یہاں تک کہ لوگ بھی فارغ ہو جائیں، اور اگر مجبوراً اٹھنا پڑے تو چاہیے کہ عذر کرے، اس لیے کہ اس کے اس طرح کرنے سے یعنی اٹھ جانے سے اس کا ساتھی شرمندہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی اپنا ہاتھ روک لے گا اور شاید اس کو ابھی کھانے کی خواہش ہو۔ بخاری زاد المعاد۔ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا
امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت، عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور پاکیزہ سیرت کو بار بار کہنے کی، پڑھنے کی، سننے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔